بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، جکاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس جرم بن گیا۔ امریکہ نے واضح طور پر پاکستان کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ پاکستان اور عمران خان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ پاکستان بچا لو یا عمران خان کو بچا لو، دونوں میں سے کوئی ایک آپشن بچ سکتی ہے، کسی ایک کو نقصان ہوگا، کسی ایک کو ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان مسلسل تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے امریکہ مغربی قوتیں بنیادی طور پر اس تحریک عدم اعتماد کو لانچ کر رہی ہیں۔ آج جو خط جو سفارتی لینگویج کے اندر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کے لیے پیغام پاکستان کے اعلیٰ ترین حکام کو پہنچایا گیا، اس خط کے چند مندرجات کو شیئر کیا گیا صحافیوں کے ساتھ، اور اس کا بنیادی طور پہ مفہوم یہ تھا کہ وزیر اعظم کا دورہ روس وہ عالمی طاقتوں کو ناگوار گزرا۔ یوکرائن کے معاملے پر پاکستان کا ووٹنگ میں حصہ نہ لینا، یہ اس سے بھی بڑا ایک جرم تصور کیا گیا، اور واضح طور پر یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے۔ اگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو اس کے نتائج پاکستان کو بھگتنے ہوں گے، اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کی تمام غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا، درگزر کر دیا جائے گا۔ اب یہ وہ مفہوم ہے جو بتایا گیا ہے۔ سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس خط کو پبلک نہیں کیا گیا، بٹ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ایک لنک ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اپوزیشن پارٹیاں اور عالمی قوتیں یہ دونوں مل کر اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ جب وہ مجمعوں میں کھڑے ہو کر، جلسوں میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اب وہ ڈو مور نہیں کہیں گے، جب میرا وزیر اعظم ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جب میرا وزیر اعظم جلسوں میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ امن میں تو پارٹنر بن سکتے ہیں لیکن امریکہ کی جنگ کے اندر شراکت دار نہیں بن سکتے، تو میں اپنے وزیر اعظم سے اتنی جرت ضرور ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جس ملک نے وزیر اعظم کو دھمکی دی ہے سنگین نتائج کی، وہ اس ملک کا نام لینے کی بھی جرت کریں گے، وہ کم سے کم اس سفارتی خط کو بھی پبلک کریں گے، اور نہیں تو کچھ وہ کم سے کم ایک سالڈ اس دھمکی کا سفارتی زبان کے اندر کم سے کم جواب دیں گے اس طاقت کو کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم پاکستان کے اندر رجیم چینج کرنے کی کوشش کرو۔ اب اس خط کی حقیقت کیا ہے؟ ایک عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے اور ایک نیریٹو اس ملک کی اپوزیشن کا ہے۔ بظاہر وزیر اعظم چیف جسٹس کو بھی خط دکھانا چاہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب اس بات پہ بھی غور کر رہے ہیں کہ وہ ان کیمرہ سیشن بلائیں پارلیمنٹ کا جس کے اندر اس خط کو پیش کیا جائے، اپوزیشن پارٹیوں کے سامنے رکھا جائے، مگر سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس خط کو پبلک کرنے سے تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ختم ہو جائے گا؟ کیا خود اپوزیشن پارٹیاں وزیر اعظم کو بطور وزیر اعظم قبول کر لیں گی؟ تو یہ پاسبلٹی ناممکن ہے۔ تحریک عدم اعتماد کا سلسلہ تو 3.5 سال سے اپوزیشن کی ایک جدوجہد جاری ہے۔ جس دن سے پی ڈی ایم بنی اس دن سے جو ان کا پہلا ٹارگٹ تھا وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ تحریک عدم اعتماد اور یہ خط کا معاملہ ہے، جبکہ دوسری جانب عمران خان صاحب کی
آرمی چیف سے ایک ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں کچھ آپشنز کے اوپر غور کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے تحریک عدم اعتماد کو مکمل ہونے سے روکا جا سکتا ہے، اور اس معاملے میں عسکری قیادت نے سیاسی فریقین کے درمیان ایک پولیٹیکل سلوشن کی تجویز پیش کی ہے. اس پولیٹیکل سلوشن کے تحت وزیر اعظم صاحب فوری طور پر قوم سے خطاب کریں گے اور عام انتخابات کے انعقاد کی تاریخ کا باقاعدہ طور پر اعلان کریں گے، اور اس اعلان کے ساتھ ایک کمیٹی قائم کی جائے گی جو فوری طور پر انتخابی اصلاحات کرے گی. وہ اصلاحات جو اپوزیشن کو قابل قبول ہوں، جس میں یہ ای وی ایم کا ڈرامہ، یہ اوورسیز ووٹنگ، یہ ساری کی ساری چیزیں ایلیمینیٹڈ فارم کے اندر ہوں گی. اور اس کے بعد یہ بات بھی طے ہوگی کہ وزیر اعظم عمران خان کتنے دن تک اپنی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر قائم رہیں گے. تو یہ ایک فارمولہ آرمی چیف نے تیار کیا ہے. اب یہ فارمولہ اپوزیشن کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، بٹ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے آرمی چیف کی طرف سے کہ اپوزیشن پارٹیاں اس ایگریمنٹ کو تسلیم کرتی ہیں یا نہیں کرتی. اگر وہ کر لیتی ہیں تو یہ معاملہ ڈیفیوز ہو جائے گا، جس کی توقع وزیر اعظم عمران خان بھی لگا کر بیٹھے ہیں کہ سنڈے کے دن کوئی میریکل ہو سکتا ہے، سچویشن یا ٹیبل ٹرن ہو سکتا ہے. لیکن محض اس تحریک عدم اعتماد کو یہ کہنا کہ یہ ایک عالمی سازش ہے، یہ بھی ایک ناجائز بات ہے. بہت سارے فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر تو عالمی سازش ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی بیڈ گورننس، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں آنے والے سکینڈلز، خان صاحب کے دور میں جتنا مشکل وقت ایک عام آدمی کو گزارنا پڑا ہے، وہ بہت سارے فیکٹرز نے مل کر آج تحریک انصاف کو انٹرنلی توڑ دیا ہے اور اتحادیوں کو مجبور کر دیا ہے کہ اگر ان کو پبلک میں جانا ہے تو ان کو عمران خان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا پڑے گا. لیکن عمران خان صاحب اب جو پالیٹکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ بہت ضروری تھی خان صاحب کے لیے. پاکستان کے اندر در حقیقت ہر وزیر اعظم کو ایک غلط فہمی لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ عوام کے ووٹ سے آیا ہے اور عوام طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہ بھٹو صاحب کو بھی غلطی تھی، یہ بے نظیر کو بھی غلطی رہی، یہ نواز شریف کو بھی یہی غلطی رہی، اور یہی مغالطہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی لاحق ہے کہ وہ پبلک کے ووٹ سے آئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ووٹ کے ساتھ ساتھ ایک سلیکشن بھی ہوتی ہے. میں بلاول والی سلیکشن کی بات نہیں کر رہا. ایک اسٹیبلشمنٹ ہر مرتبہ کسی ایک گھوڑے کو سلیکٹ کرتی ہے اور پھر اس کو ایک وقت مقررہ کے اوپر ڈیفیوز کر کے ایک نئے گھوڑے کو سلیکٹ کر لیتی ہے. 3.5 سال عمران خان صاحب کی سلیکشن تھی. اب 3.5 سال کے بعد عمران خان صاحب کو بھی اسی طرح رخصت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب کو تھی. تو اس ملک کے اندر ووٹ کی پرچی اور سلیکشن کرنے والوں کا کرائٹیریا بڑا مختلف ہے. یہاں پر سویلین حکمرانوں کو لگتا ہے کہ وہ آرمی چیف کو اپوائنٹمنٹ کرنا ان کا اختیار ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کرنا یہ ان کا اختیار ہے. تو یہ غلط فہمیاں وقت کے ساتھ ہی دور ہوتی ہیں. بٹ آئی تھنک کہ سیاستدان اگر اس میوزیکل چیئر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرز کے اوپر کم سے کم کچھ ریفارمز اس قسم کی کریں کہ آرمی چیف کا ایک ٹینیور طے ہونے کے بعد سینیورٹی کی بیس پر اگلے آدمی کو آرمی چیف کی کمانڈ دے دی جائے، بجائے اس کے کہ 6 سے 7 آپشنز ہوں اور اس کے اندر اپنے وفاداروں کو، اپنے لائلسٹ کو تلاش کیا جائے. تو یہ زیادہ بہتر فارمولہ ہوگا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب تک اس ملک میں اعلیٰ عہدوں کی اپوائنٹمنٹ اسی طریقے سے ہوتی رہی پک اینڈ چوز کی پالیسی سے، اس وقت تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہر 3 سال کے بعد سامنے آئے گی.
چاہے وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو، DGISI کی ہو یا کسی اور اعلیٰ ترین عہدے کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہو، یہ دن دیکھنے پڑیں گے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عمران خان اگر اس خط کو منظر عام پہ نہ بھی لاتے تو خان صاحب کا منجن بک رہا تھا، لوگ ان کی باتوں پر بھروسہ کر رہے تھے، ان کی گورنمنٹ بچے نہ بچے عوام کے اندر ان کا ایک پازیٹیو امیج وہ ضرور بچا ہوا ہے. اب تک اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.